खुश आमदीद लिसनर्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 6 ऑफ जुस्तजू थी खास अस कलम ज़ीनिया शर्जील। तुम अभी तक यूं ही बैठी हो, तैयार नहीं हुई? शेरदिल कमरे में आया तो हानिया को देखता हुआ पूछने लगा, जो कि अभी तक सुबह वाले लिबास में मौजूद थी। आज शेरदिल ने एक पार्टी अरेंज की थी जिसमें इसे हानिया को बतौर अपनी वाइफ मुतारफ करवाना था। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। हानिया शेरदिल को देखकर गुर्राती हुई बोली। वो इस वक्त पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। 2 दिन से शेरदिल इससे जितनी मोहब्बत से बात कर रहा था, मगर बदले में हानिया की तरफ से उसे जवाब इतनी ही बदतमीजी और उखड़े हुए लहजे में मिल रहा था। वहाँ तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है हानिया, ये पार्टी ख़ास तुम्हारे लिए ही अरेंज की है, ताकि सबको मालूम हो जाए कि तुम शेरदिल की बीवी हो। शेरदिल हानिया का लहजा नज़रअंदाज करता हुआ इसके पास आता हुआ बोला। शेरदिल की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जिसे वो हानिया को अपने साथ मंसूब करके कोई कीमती खजाना पा चुका हो। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें, हाँ? हानिया शेरदिल का चेहरा देखकर चुपते हुए लहजे में इससे पूछने लगी। हर इंसान के लिए मनपसंद चीज का हुसूल इसकी खुशी का ही सबब बनता है। शेरदिल ने बोलते हुए अपना हाथ इसके गाल पर रखना चाहा, जिसे हानिया ने बेदर्दी से झटका। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि अपने गंदे पलीद हाथों से मुझे मत छुआ करो। हानिया माथे पर शिकने लाकर आंखें दिखाती हुई शेरदिल से बोली तो शेरदिल के चेहरे के तासुरात संजीदा हुए। इस तरह तौहीन अमेज रवैया का वो आदी नहीं था, या फिर किसी में कहाँ इतनी जरूरत थी कि वो इसकी इंसल्ट करे। मगर शेरदिल हानिया की बात को नज़रअंदाज करता हुआ वार्डरोब में से इसके लिए ड्रेस निकाल कर ले आया। मैं तुम्हें नहीं छू रहा, गुस्सा मत करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये ड्रेस खास आज के दिन के लिए ऑर्डर किया था मैंने तुम्हारे लिए, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। शेरदिल हानिया की तरफ खूबसूरत लिबास बढ़ाता हुआ नरमी से बोला। इसकी मोहब्बत भरे लहजे में अभी भी कोई फर्क नहीं आया था। हानिया ने सुलगती हुई निगाहों से इस कीमती लिबास की तरफ देखा और दूसरी गुस्से भरी निगाह इसने शेरदिल के चेहरे पर डाली। हानिया वो ड्रेस शेरदिल के हाथ से खींचकर हैंगर समेत फर्श पर फेंक चुकी थी। लाइटर दो, हानिया गुस्से भरे लहजे में शेरदिल से बोली। हानिया प्लीज। शेरदिल जान गया था कि हानिया गुस्से में क्या करने वाली है, इसीलिए नरमी से बोला। सुना नहीं तुमने क्या बोला है मैंने? लाइटर दो मुझे। अब की बार हानिया गुस्से में जोर से न सिर्फ चीखी थी, बल्कि खुद आगे बढ़कर इसने शेरदिल की पॉकेट से लाइटर निकालकर शेरदिल को पीछे धकेला था। शेरदिल खामोश खड़ा हानिया को अपना गुस्सा निकालता हुआ देखता रहा, जो हानिया इस ड्रेस को जलाकर निकाल रही थी। ये औकात है मेरी नज़र में तुम्हारी और तुम्हारे ऑर्डर किए हुए इस ड्रेस की? हानिया गुस्से भरे लहजे में शेरदिल से बोली। वो खामोशी से हानिया की बात सुनकर नीचे फर्श पर पड़े हुए लिबास को जलता हुआ देखने लगा, जो वो बहुत मोहब्बत से हानिया के लिए लाया था। ये आग कैसे लगी? मेरे खुदाया, ये क्या हो गया है? खामोश क्यों खड़े हो शेर? रमला शेरदिल के कमरे में आती हुई घबरा कर बोली थी। वो खुद भी इस वक्त पार्टी में जाने के लिए तैयार लग रही थी। मैंने लगाई है ये आग, क्योंकि आपके इस शेर को आग नहीं लगा सकती थी, इसीलिए इसके लाए हुए ड्रेस को आग लगा दी है, ताकि इसे इसकी मोहब्बत का जवाब दे सकूं, इसे बता सकूं कि कितनी नफरत है मेरे दिल में इसके लिए। हानिया गुस्से में रमला को देखकर बोली तो शेरदिल का चेहरा जब्त से सुर्ख हो गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है हानिया? ये कोई हरकत है करने वाली? रमला इसको डांटती हुई बोली और जग में भरे हुए पानी से आग बुझाने लगी। अब आप इसको डांटने मत लग जाइएगा। ये पार्टी में नहीं जाना चाहती, ऐसा करें आप वहां जाकर सारे गेस्ट से एक्सक्यूज कर लें कि शेरदिल अपनी वाइफ के साथ पार्टी में शिरकत नहीं कर सकता। कोई भी रीज़न पेश कर दीजिएगा। शेरदिल रमला को हानिया पर गुस्सा करते हुए देखकर बोला। रमला के 2 दिन पहले बेहोश होने पर हानिया का दिल रमला की तरफ से नर्म पड़ चुका था, मगर वो शेरदिल को बिल्कुल रियायत देने को तैयार नहीं थी। ऐसा नहीं होता, ये जाएगी हमारे साथ पार्टी में। जाओ तुम बाहर वेट करो, मैं इसको लेकर आती हूँ थोड़ी देर में। रमला शेरदिल से बोलती हुई वार्डरोब से हानिया के लिए दूसरा लिबास निकालने लगी, तो शेरदिल हानिया के गुस्से से भरे हुए चेहरे पर नजर डालकर वहां से चला गया। इसे नहीं मालूम था कि रमला हानिया को कैसे राजी करके यहाँ लाई थी। हानिया बिल्कुल खामोश गाड़ी में बैठी हुई थी। शेरदिल थोड़ी देर बाद इसके संजीदा चेहरे पर नजर डाल लेता। वो इसी बात का शुक्र अदा कर रहा था कि हानिया इसके यहाँ आने के लिए रजामंद हो चुकी थी। होटल के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी तो शेरदिल ने गाड़ी से उतरकर हानिया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसने हानिया के आगे हाथ बढ़ाया इसने हानिया के आगे अपना हाथ बढ़ाया, जिसे थामने की बजाय हानिया शेरदिल को गुस्से में देखने लगी। हानी मेरी जान, अगर तुम मेरी बात रखने के लिए यहाँ आ गई हो तो बेटा अपने रवैये में थोड़ी सी लचक ले आओ।
یہاں ہمارے بہت سے ریلیٹیوز اور کلوز فرینڈز موجود ہیں۔ تمہارے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے انہیں باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا۔ رملا نے ہانیہ کا ہاتھ شیردل کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس کو بولا تھا۔ یعنی اب آپ اس کے ساتھ مل کر مجھے کسی پپٹ کی طرح سے ٹریٹ کریں گی؟ ہانیہ رملا سے شکوہ کرتی ہوئی اپنا ہاتھ شیردل کے ہاتھ میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ تم کوئی پپٹ نہیں ہو، شیردل کی وائف ہو، جیسے مرضی اچھا ہے ویسے رہو۔ صرف تھوڑا سا وقت گزار کر تمہیں اچھا نہیں لگے تو بے شک واپس گھر چلی جانا۔ شیردل نرمی سے ہانیہ کا ہاتھ تھامے اسے بولا تھا تو ہانیہ ایک بیزار سی نظر شیردل پر ڈال کر سامنے دیکھنے لگی۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہی ہانیہ کی نظر عزیز اور سائمہ پر پڑی، جنہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آؤ پہلے ڈاکٹر صاحب سے مل لیتے ہیں۔ شیردل ہانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس سے بولا تو ہانیہ اقرار میں اپنا سر ہلا کر شیردل کے ساتھ ڈاکٹر عزیز اور سائمہ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ دونوں ہی ہانیہ کے ساتھ ساتھ شیردل سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملے تھے۔ شیردل نے بھی بات کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ 2 دن پہلے ان لوگوں کے درمیان اس کے گھر میں کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ ہانیہ باقی سب لوگوں سے بھی مل لیتے ہیں۔ کافی دیر عزیز سائمہ سے گفتگو کرنے کے بعد شیردل اپنائیت بھرے لہجے میں ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ مجھے نہیں ملنا اور کسی سے، تم اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈز وغیرہ سے خود ہی جا کر مل لو۔ ہانیہ کے انکار کرنے پر شیردل خاموش ہو گیا اور وہاں سے جانے لگا۔ ہانیہ بیٹا بری بات ہے، ہم دونوں ابھی یہیں پر موجود ہیں، آپ جا کر شیردل کے فرینڈز وغیرہ سے مل لیں۔ عزیز ہانیہ کو نرمی سے ٹوکتا ہوا بولا تو ہانیہ کو مجبورہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیردل کے ساتھ جانا پڑا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو، یوں مجھ سے اپنی بات منوا کر؟ عزیز اور سائمہ کے پاس سے اٹھنے کے بعد ہانیہ شیردل کو دیکھ کر دبے دبے غصے میں بولی تھی۔ اگر تمہیں کسی سے نہیں ملنا تو اٹس اوکے، تم واپس ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب نے تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے بولا ہے، میں تو وہاں سے اکیلا جا رہا تھا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ آ گئی ہو۔ شیردل ہانیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر نرمی سے بولا۔ اس کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یہ وقت گزارنا نہیں چاہتی۔ شیردل اس سے زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ تم کتنی اچھی نیچر کے مالک ہو یہ بات ظاہر مت کرو مجھ پر۔ تنہائی میں میرے قریب آ کر جس طرح تم نے اپنی اوقات مجھے دکھائی ہے نا، مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ اب تو میں ضرور ملنا چاہوں گی تمہارے سارے ریلیٹیوز اور دوستوں سے، تاکہ انہیں بھی تمہاری اوقات بتا سکوں کہ ایک لڑکی کی حیثیت تمہاری نظر میں اصل میں ہے کیا۔ ہانیہ غصے میں بھری شیردل کو دیکھتی ہوئی بولی تو شیردل کے چلتے قدم ہانیہ کی بات پر وہیں رک گئے تو ہانیہ کو بھی رکنا پڑا۔ ہانیہ پلیز یہاں ایسی کوئی بات مت کرنا جو میرے لیے شرمندگی سے زیادہ پریشانی کا سبب بنے۔ یہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو تمہاری بات کو غلط رنگ دے کر پیش کریں گے۔ اگر تمہیں کسی سے نہیں ملنا تو میں تمہیں ملنے کے لیے فورس نہیں کر رہا۔ شیردل ہانیہ کا چہرہ دیکھتا ہوا اسے تحمل سے سمجھانے لگا، جس پر ہانیہ کو ہنسی آنے لگی۔ ارے یہ کیا، تم تو میری باتوں سے ایک دم سے ٹینشن میں آ گئے۔ تم تو شیر ہو نا، شیر ایسے ڈرتے ہوئے تھوڑی نہ اچھے لگتے ہیں، اور تم تو مجھ سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہو۔ چلو آج تمہاری محبت کو آزما ہی لیتی ہوں۔ وقل تمہارے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا یہاں سب کے سامنے مجھ سے اس کی معافی مانگو، میں سچ میں مان جاؤں گی واقعی تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ ہانیہ شیردل کو چیلنج کرتی ہوئی بولی تو شیردل خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ محبت کرنے میں اور خالی خولی دعویٰ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے مسٹر شیردل۔ ہانیہ شیردل کو وہیں کھڑا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو شیردل نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ گھر آنے کے بعد وہ بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں تھا کہ بھری محفل میں اتنے لوگوں کے بیچ نہ صرف شیردل نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، بلکہ سب کے سامنے اس سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کیا تھا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ بیڈ روم میں آنے کے بعد ہانیہ کو بالکل خاموش دیکھ کر شیردل اس سے پوچھنے لگا تو ہانیہ شیردل سے بے ساختہ سوال کر بیٹھی۔ کب ہوئی تمہیں مجھ سے محبت؟ شیردل جو اپنا کوٹ ہینگ کر رہا تھا، ہانیہ کے پوچھنے پر وہ کوٹ اور ہینگر دونوں صوفے پر رکھتا ہوا ہانیہ کے پاس آیا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے بازوؤں میں تھاما تو ہانیہ نے اب کی بار شیردل کے چھونے پر کسی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتی ہوئی اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس دن تمہیں اپنے سامنے روتا ہوا دیکھ کر میرے دل کو خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں تم سے اپنا بدلہ لے چکا تھا، مگر میں اس پل اندر سے خوش نہیں تھا۔
तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद कितने दिनों तक बार बार तुम्हारा रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आता रहा। इसे शुरू में मैंने गुस्से में झटकना चाहा, पर कामयाब नहीं हो सका। बार बार तुम्हारा ख्याल मेरे दिल में आने लगा, तो मुझे परेशानी सी होने लगी। फिर तुम्हें सोचकर खुद पर अजीब घबराहट सी तारी होने लगी। अपने लिए फिक्र सी होने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आखिर क्यों तुम मेरे जहन पर बुरी तरह सवार हो चुकी हो। तब आहिस्ता आहिस्ता ये भेद मुझ पर खुला कि मेरे दिल तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया। जब थक गया तो दुआओं में मांगना शुरू कर दिया तुम्हें। जिस दिन तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तो इस दिन खुद से अहद कर लिया था मैंने कि अब कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मोहब्बत के साथ इसमें मेरी खुदगर्जी भी शामिल हो गई थी। तभी तुम्हें बताए बगैर कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अपना बना लिया। शेरदिल खामोश हुआ तो हानिया भी खामोशी से खड़ी इसका चेहरा देखती रही। शेरदिल अचानक इसके चेहरे पर झुका। इसकी कुर्बत को महसूस करके हानिया एकदम होश में आई और पीछे हटी। तुम्हारा माफ़ीनामा और इजहार मोहब्बत सुनने के बावजूद मैं अपने अंदर मौजूद नफ़रत को ख़त्म नहीं कर सकती, ना ही तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। सुना तुमने? वो शेरदिल को देखकर घुर्राती हुई बोली। वो आखिर क्यों इस शख्स के जज्बे के आगे हार मान सकती थी, जिसने इससे इसका सब कुछ छीन लिया था। हानिया का जवाब सुनकर शेरदिल दोबारा इसके करीब आकर नरमी से हानिया को अपने हसार में ले चुका था। अपनी मोहब्बत के बदले में तुमसे मोहब्बत नहीं मांगूंगा, ना ही ये बोलूंगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा बुरा कर चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ, इसीलिए जब तक तुम मुझे दिल से माफ़ नहीं कर देती मैं तब तक इंतज़ार करूँगा। बस मुझे खुद से मोहब्बत करने से मत रोको, ये काम खुद मेरे इख्तियार में नहीं है। शेरदिल बोलता हुआ एक बार फिर से हानिया पर झुका। हानिया के हल्के फुल्के एहतजाज को खातिर में न लाते हुए वो हानिया को बेड पर ले आया था। शेरदिल पीछे हटो। अपनी गर्दन पर शेरदिल का लम्स महसूस करके हानिया शेरदिल से घबराती हुई बोली थी। वो शेरदिल की उंगलियां अपने पेट पर महसूस करती बेचैन होने लगी। हानिया का बेइख्तियार हाथ उठा और शेरदिल के गाल पर थप्पड़ की सूरत पड़ा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें? मत छुओ मुझे, पीछे हट जाओ। हानिया अपने ऊपर झुके शेरदिल को देखकर बोली, जिसके बाद शेरदिल ने इसे अगली बात बोलने का मौका नहीं दिया। वो हानिया के गुस्से की परवाह किए बगैर अपने होठों से इसकी सांसें कैद कर चुका था। हानिया ने इसका सीना अपने नाखूनों से जख्मी करने के बाद इसे पीछे हटाना चाहा, तब भी शेरदिल ने हानिया को आज़ाद नहीं किया। जब वो थक हार कर शेरदिल की गिरफ्त में बिल्कुल साकत हो गई, तब शेरदिल इसको आज़ाद करता हुआ हानिया का शर्म और गुस्से से सुर्ख चेहरा देखने लगा। शेरदिल की हरकत पर हानिया का बेइख्तियार दोबारा हाथ उठा और इसके दूसरे गाल पर पड़ा था। तुम अपने गुस्सा और नफरत की इंतहा दिखा दो, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की इंतहा दिखाकर तुम्हारे अंदर मौजूद अपनी नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। शेरदिल हानिया से बोलता हुआ इसकी गर्दन पर झुका था कि बेबाक सी कार्रवाई पर हानिया पर गुस्से का अंसर गायब और शर्म का अंसर गालिब होने लगा था। वो अपनी आंख बंद किए और दोनों होठों को सख्ती से आपस में भींचे। शेरदिल की शिद्दतों को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। बस अब दूर हो जाओ, पीछे हट जाओ प्लीज। हानिया इसके मुंहजोर जज्बात पर घबराती हुई शेरदिल से बोली थी। तुम चाहो तो इस वक्त मेरी जान ले लो, मगर दूर जाने की बात मत करो। इस वक्त मैं ये काम नहीं कर सकता। मदहोशी के आलम में बोलता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता हानिया पर मुकम्मल काबिज होने लगा। तुम बहुत बुरे हो शेरदिल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? आई हेट यू। हानिया बोलती हुई खुद ही खामोश हो गई, क्योंकि वो जान गई थी अब शेरदिल खुद को मुकम्मल सराप करने के बाद ही पीछे हटने वाला है। सीन चेंज। इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। मिशी जैसे जैसे रमला की बातें सुनती गई थी, हैरतों के पहाड़ इस पर टूटते चले गए थे। क्या बताती जो कयामत मेरे ऊपर टूटी। शेर तो इससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। मेरी ही सगी बेटी के साथ इसने बाद में कमरे में आकर मुझसे माफ़ी मांगकर गया था। इसे किस दिल से मैंने माफ़ किया है ये मेरा दिल ही जानता है। और हानिया वो अलग ये समझ रही है कि शेर से इसकी शादी करवाने में जैसे मेरा ही हाथ है। बहुत मुश्किलों से इसको मनाया है। रमला मिशी से अपना दुख कहती हुई खुद को हल्का करने लगी। इतने दिनों से वो मिशी से कांटेक्ट करके इसकी खैरियत भी मालूम नहीं कर पा रही थी। पहले तो मुझे अपने किए पर निदामत हो रही थी, अब तो साफ महसूस हो रहा है जो भाई ने हानिया के साथ किया है, इसके बदले में ही मुझ पर इतनी बड़ी सज़ा मिली है। शदीद अफसोस हो रहा है मुझे भाई की हरकत पर। यानी खुद चाहे तो किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो मर्द हैं,
تو ان کو سب معاف ہے، اور اگر یہی سب کچھ ان کی بہن کے ساتھ ہو جائے یا بہن سے غلطی ہو جائے تو بات عزت پر بن آتی ہے۔ واہ، ان مردوں کا انصاف! مشی رملہ سے تلخی سے بولتی ہوئی فون رکھ چکی تھی۔ اپنا موبائل وہیں چھوڑ کر وہ کمرے سے جانے والی تھی، تب اس کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم نے بھی سب دیکھا کہ ہم چپ رہے، کچھ نہ کہا، منظور تھا پردہ تیرا۔ دلاور کے موبائل سے آیا میسج دیکھ کر مشی کا مزید دماغ گھوم گیا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکل جاتی، اس کے موبائل پر دلاور کی کال آنے لگی۔ جب انسان کو ٹینشن ہو تو اسے گانے یا شاعری ٹیکسٹ کرنے کی بجائے اپنا سر پھاڑ لینا چاہیے۔ مشی دلاور کی کال ریسیو کرتی ہوئی اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے خود بول اٹھی، مجھے اس وقت ٹینشن نہیں تھی، بلکہ آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے ہی آپ کو میسج کر دیا تھا۔ دلاور آفس میں موجود سیدھے لفظوں میں بول نہیں پایا کہ وہ اس کو اس وقت مس کر رہا تھا، تبھی اس کو میسج کے ذریعے اپنا حال دل بیاں کرنے لگا تھا۔ حال چال تو میرا ایسے کال کر کے پوچھ رہے ہو جیسے بڑی پرواہ کرتے ہو میری۔ مشی اس سے طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی، جس پر دلاور بے ساختہ بولا تھا، کیوں کیوں ایسا لگا آپ کو کہ میں آپ کی پرواہ نہیں کرتا؟ وہ کرسی سے تھوڑا آگے ہو کر اپنی دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکاتا ہوا مشی سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اگر میری پرواہ کرتے تو جانے سے پہلے مجھے جگا کر جاتے، مجھ سے مل کر جاتے؟ مشی نے بے ساختہ بولتے ہوئے دانتوں تلے اپنی زبان دبا لی تھی، کیونکہ وہ جانے سے پہلے جو کہہ کر اور کر کے گیا تھا، مشی کو وہ سارا منظر یاد آ گیا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں جانے سے پہلے آپ سے ملنے کے لیے زرش کے کمرے میں آیا تھا، آپ اس وقت سو رہی تھیں؟ دلاور ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ چھپاتا ہوا مشی سے پوچھنے لگا، اچھا، ایسا بھی کوئی سین ہوا تھا؟ مجھے تو بالکل خبر نہیں۔ مشی انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے دلاور سے بولی تو دلاور مسکرا دیا، پھر تو آپ اس بات سے بھی انجان ہوں گی کہ آپ کے آنسوؤں کا ذائقہ نمکین نہیں، بہت میٹھا ہے۔ دلاور ہونٹوں پر آئی دل فریب مسکراہٹ چھپاتا ہوا پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر مشی سے بولنے لگا، جس پر مشی کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ بے ساختہ اس کے گالوں پر سرخی سی اتر آئی تھی۔ معلوم نہیں تم کیا بات کر رہے ہو، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے تمہاری بات۔ مشی اپنی جھیپ مٹاتی ہوئی آہستہ آواز میں دلاور سے بولی۔ دلاور اس سے اس طرح بات بھی کر سکتا تھا، اسے یقین نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہے ابھی آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، اب یہ بات میں آپ کے پاس آ کر روبرو آپ کو سمجھاؤں گا۔ دلاور مشی کی خاموشی سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی کہی ہوئی بات پر مشی کی پلکیں جھک گئی ہوں گی۔ کاش اس وقت وہ مشی کا حسین چہرہ دیکھ سکتا۔ تو پھر دوبارہ کب آ رہے ہو؟ تھوڑے وقفے کے بعد مشی کے پوچھے گئے سوال پر دلاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اگر آپ کا دل مجھے یاد کر رہا ہے تو آپ حکم دیں، میں ابھی دوڑا چلا آتا ہوں آپ کے پاس۔ دلاور ٹیبل پر رکھا ہوا سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھاتا ہوا سنجیدہ لہجے میں مشی سے بولا تھا، میرا دل اتنا بھی فارغ نہیں ہے جو تمہیں یاد کرنے بیٹھ جائے۔ مشی پل بھر میں اس کی خوش فہمی کو ہوا کرتی ہوئی بولی تھی، کاش کہ دلاور کی زندگی میں کوئی ایسا پل آ جائے جب دلاور کو بھی اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو کہ کوئی ایسا ہے جو دلاور کو شدت سے یاد کرتا ہے۔ دلاور سگریٹ جلانے کے ساتھ افسردگی اپنے لہجے میں شامل کرتا ہوا مشی سے بولا، تمہارے بابا سائیں اور زرش تمہیں شدت سے یاد کر رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ مشی ہونٹوں پر آئی حسین مسکراہٹ کو چھپاتی ہوئی دلاور سے بولی، مجھ سے اس وقت صرف اپنی بات کریں، کسی دوسرے کی نہیں، یہ بتائیں آپ یاد کر رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ سگریٹ پھونکتا ہوا لہجے میں گہری سنجیدگی لائے مشی سے بولا، چلو مان لو کہ میں بھی تمہیں یاد کر رہی ہوں، ویسے بھی دونوں بار تمہارے جانے سے ہمارے بیچ کچھ ادھورا رہ گیا تھا، اچھا ہے وہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ مشی کے بولنے پر دلاور شوکڈ سا کرسی سے گرتے گرتے بچا تھا، ہمارے بیچ جو ادھورا رہ گیا تھا، مطلب کیا رہ گیا تھا؟ دلاور گہری سوچ میں ڈوبا مشی سے پوچھنے لگا، پچھلی ملاقات میں کیا وہ اور بھی کچھ توقع کر رہی تھی دلاور سے؟ اور اس سے پہلے یعنی جب وہ مشی کی جولری اتار رہا تھا اور پھر اس نے مشی کو روتا ہوا دیکھ کر سونے کا بول دیا تھا، تو کیا وہ اس وقت بھی چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ سب کچھ مکمل ہو جائے، یعنی ان دونوں کا رشتہ؟ دلاور تم بھی نہ ایک نمبر کے بھلکڑ ہو، بھول گئے ہم دونوں کے بیچ کمپٹیشن ہونا تھا، جو جیتے گا ہارنے والا اس کی بات مانے گا، یہ ہم دونوں میں طے ہوا تھا۔ مشی دلاور کی غائب دماغی کو موبائل پر محسوس کر چکی تھی،
तभी इसको याद दिलाती हुई बोली, जिस पर दिलावर आहिस्ता से हंसा। तो आप पंजा लड़ाने के लिए मुझे आने की दावत दे रही हैं? दिलावर अब नॉर्मल लहजे में स्मोकिंग करता हुआ मिशी से पूछने लगा। अरे, तुम ये सोच कर यहाँ आओ कि अगर तुम मिशी से जीत गए तो मैदान मार लोगे। मिशी इसको जीतने का लालच देती हुई बोली, जिस पर दिलावर मुस्कुरा दिया। आपको मुझसे जो बात मनवानी है वैसे ही बोल दें, मैं मान लूँगा। मुझसे पंजा लड़ाकर अपनी नन्ही सी जान पर क्यों जुल्म करने का सोच रही हैं? दिलावर मुंह से सिगरेट का धुआं निकालता हुआ मिशी से बोला था। बड़ा कॉन्फिडेंस है खुद की जीत पर। मिशी दोनों आईब्रो उचकाकर बोलती हुई बेड से उठकर कमरे से बाहर निकली। मैं जुमे की शाम को आ रहा हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। दिलावर सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा एश-ट्रे में फेंक कर मिशी को अपने आने की इत्तला देता हुआ बोला, तो मिशी इसके आने का सुनकर मुस्कुराती हुई कॉल बंद कर चुकी थी। ये ले पानी पी लें, दिलावर से बात कर रही थी। जुमा की शाम को आ रहा है, मैं ज़रिश को देख कर आती हूँ, न जाने कहाँ है इतनी देर से। मिशी अपने ससुर को, जो काफ़ी देर से खांस रहा था, पानी देकर इसे दिलावर के आने की इत्तला देती हुई ज़रिश को ढूंढने के लिए छत पर जाने लगी। शायद कोई छत पर आ रहा है। मिशी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर आ रही थी, तभी इसे ज़रिश की घबराती हुई सी आवाज़ आई। जब तक मिशी छत पर पहुंची, वो दूसरी छत पर छलांग लगाता हुआ वहां से जा चुका था। ज़रिश सफ़ेद पड़ता हुआ चेहरा लिए मिशी को देखने लगी। कौन था वो? मिशी, जो किसी लड़के को छत छलांगता हुआ देख चुकी थी, ज़रिश के घबराए हुए चेहरे को देखकर इससे पूछने लगी, कौन था? कोई भी तो नहीं था भाभी? ज़रिश थोड़ा घबराकर अटकती हुई मिशी से बोली और मिशी की नज़रें और सवालों से बचने के लिए छत से नीचे जाने लगी। ज़रिश, मेरी एक बात याद रखना, कच्ची उम्र की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ रुसवाई का सबब बनती है और कुछ नहीं। मिशी ज़रिश की लड़खड़ाती हुई ज़बान और चेहरे की सफ़ेद होती हुई रंगत को देखकर मामले की तह तक पहुंच चुकी थी। तभी इसको समझाती हुई बोली और खुद सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगी। सीन चेंज। महरीन, बंद करो अपनी बकवास। रोज़ रोज़ तुम्हारे तंज सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। हशाम चाय से भरा हुआ कप मेज़ पर पटकता हुआ महरीन पर चिल्लाया था, जिसका महरीन पर कोई खास असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद गुस्से में भरी हुई बैठी थी। तुम मुझसे तंग आ चुके हो हशाम? अरे, तंग तो मैं तुमसे आ चुकी हूँ। अगर तुम्हें इससे इतनी ही मोहब्बत थी तो इसको छोड़कर तुमने मुझसे शादी क्यों की? महरीन मेज़ पर जोर से हाथ मारती हुई चीख कर बोली, तो मेज़ पर रखे हुए नाश्ते के बर्तन भी बज उठे थे। हशाम महरीन की बात सुनकर अपना गुस्सा जब्त करता हुआ चलकर महरीन के पास आया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, शादी हो चुकी है इसकी चंद दिनों पहले इसी शेरदिल के साथ। इसीलिए अब मेरा नाम इसके नाम के साथ जोड़कर मुझे इसके नाम के ताने देना बंद करो। हशाम गुस्से के बावजूद महरीन को समझाता हुआ बोला, तो महरीन कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और हशाम के सामने आती हुई बोली, अगर इसकी शादी हो चुकी है तो ये बात तुम अपने आप को समझाओ, ना कि मुझे। पहले तुम जागते में इसके ख्यालों में खोए रहते थे, अब तुम नींद में भी इसका नाम पुकारते हो। काश कि मुझे पहले मालूम हो जाता तुम इसकी मोहब्बत में मुकम्मल डूब चुके हो, तो मैं कभी भी तुमसे शादी न करती। महरीन अपनी किस्मत पर अफसोस करती बोली, इससे बटे हुए इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल तरीन काम लग रहा था। साथ ही इसको अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा था। अगर अब तुमने मेरे सामने इसका नाम लिया तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा, क्योंकि तुम जैसी शक्की मिजाज औरत के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल काम है। हशाम महरीन को धमकी देता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। इसे नहीं मालूम था कि महरीन सच बोल रही है या अपनी तरफ से बातें बना रही है। वो नहीं जानता था, लेकिन कल ही इसे पता लगा कि शेरदिल हानिया से शादी कर चुका है, जिसके बाद वो रात काफ़ी देर तक हानिया के बारे में सोचता रहा। सीन चेंज। शेरदिल ने ऑफिस से वापस घर आने के बाद अपने बेडरूम में कदम रखा तो हानिया को आईने के सामने खड़ा पाया। वो शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। कहीं जाने की तैयारी है क्या? शेरदिल हानिया के पास आता हुआ इससे अपने मूड में सवाल करने लगा, तो हानिया के खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए हाथ रुक गए। वो आईब्रो उचकाकर शेरदिल की तरफ देखने लगी, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ? इसने अपने तंज से शेरदिल के अच्छे मूड का सत्यानाश करना चाहा। वो ना तो इसको खुद से मुखातिब करती थी, ना ही चाहती थी कि शेरदिल इससे कोई बात करे। जब भी शेरदिल के नॉर्मल बातों के जवाब में इसको जली कटी बातें सुनाती थी, मगर शायद सामने खड़ा ये शख्स कोई सदा का ढीठ इंसान था, जो इसके इतने ताकीर अमीज़ रवैये पर भी इस पर जान छिड़कता था। मेरे लिए तैयार ना हो तब भी कोई मसला नहीं, तुम हर रूप में दिल और जान से मुझे कबूल हो।
شیردل ہانیہ کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا اس کی تیاری کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ہانیہ کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ان دنوں اس کو پانے کے بعد بے حد خوش تھا، اسی لیے اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا تھا۔ کاش کہ میں بھی تم کو تمہارے بولے گئے لفظ لوٹا سکتی، مگر میں یہ نہیں بول سکتی کہ میں بھی تمہیں ہر روپ میں قبول کر چکی ہوں۔ ہانیہ شیردل پر طنز کرتی ہوئی بیزار سے لہجے میں بولتی ہوئی اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹا چکی تھی، جس پر شیردل کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ قبول تو تم مجھے کر چکی ہو، چاہے انجانے میں ہی سہی۔ ہمارا نکاح زور زبردستی سے نہیں بلکہ تمہاری دلی رضامندی سے ہوا ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم جائز رشتے میں بندھ کر مجھ سے جڑ چکی ہو۔ ہانیہ سے شیردل کی بات پر کوئی جواب نہیں بن پڑا تو وہ شیردل کو گھورتی ہوئی اپنا ہینڈ کلچ ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھانے لگی تاکہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ خفا کیوں ہو رہی ہو یار؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں بولی ہے تم سے؟ اتنا غصہ مت کیا کرو ہر وقت۔ شیردل کو اندازہ ہو گیا تو وہ اس کی بات پر اب کمرے سے جانے والی ہے، تبھی شیردل ہانیہ کی کمر میں اپنے دونوں بازو حمائل کرتا ہوا اسے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ یہ رات کا وقت نہیں ہے جب تم مجھ پر حاوی ہو کر اپنی چلاؤ، پیچھے ہٹو۔ ہانیہ شیردل کو دیکھ کر گراتی ہوئی بولی تو شیردل ہانیہ کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹاتا ہوا آہستہ آواز میں بڑبڑایا، رات میں ہی سہی، 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے تو میسر ایسے ہوتے ہیں جن میں خود کو اپنے نام کی طرح شیر سمجھوں۔ شیردل کی بڑبڑاہٹ پر ہانیہ غور کر شیردل کو دیکھنے لگی، اسی لیے شیردل جلدی سے بولا، نہیں، وہ ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، دوپہر میں ڈاکٹر صاحب کی کال آئی تھی، آج ان کی طرف انوائٹڈ ہیں ہم دونوں ڈنر پر۔ میں 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں ہم۔ اس سے پہلے ہانیہ کا غصہ مزید بڑھتا، شیردل جلدی سے بات بناتا ہوا ہانیہ سے بولا، وہ واقعی فراموش کر بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر عزیز نے دوپہر میں خود اس کے نمبر پر پرسنل کال کر کے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ ایسا کرو تم گھر پر ہی رہو، تمہارے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، شاید تمہیں وہاں جا کر اچھا محسوس بھی نہ ہو۔ ہانیہ اس کو وارڈروب کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر بولی تو شیردل مڑ کر ہانیہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرے کہنے پر سائمہ آنٹی نے میری یونیورسٹی کی فرینڈز کو بھی بلایا ہے، وہاں لائبہ کے ساتھ ردا بھی موجود ہوگی۔ ردا وہی لڑکی جس کا تم نے اس کے باپ سے ایک رات کے لیے سودا کر کے اس کو یوز کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے حشام کو میری 2 راتوں کی قیمت دے کر مجھے 2 راتوں تک استعمال کیا تھا۔ ہانیہ تحقیر امیز لہجے میں شیردل سے بولی تھی، جس پر شیردل کا خجالت سے ایک پل کے لیے رنگ سرخ ہوا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ قدم اٹھاتا ہوا ہانیہ کے پاس آیا۔ میں نے تمہیں 2 راتیں یوز کیا ہے، اس کی معافی میں تم سے مانگ چکا ہوں۔ اچھا ہے آج وہاں ردا بھی موجود ہے، میں اس سے بھی سب کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس رات اس کو یوز کیا تھا۔ شیردل ہانیہ کے پاس آ کر اس سے سنجیدگی سے بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ سین چینج۔ اگر تم اس لیے ایسا بول رہی ہو کہ اب وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس کے کارنامے سن کر دکھ ہوگا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہانیہ کو ایک پل کے لیے ردا کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی پل وہ سنبھلتی ہوئی ردا سے بولی تھی، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ اگر تمہارا شوہر اس رات میرے ساتھ کچھ غلط کرتا تو میں ابھی تک خاموش نہیں بیٹھتی۔ اس رات اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا۔ شاید اس بات پر اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی، یا پھر وہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتا ہو، اور ابو نے بھی اس کو چیٹ کیا تھا، تبھی بدلہ لینے کے لیے تمہارے شوہر نے یہ قدم اٹھایا۔ وہ اپنے فلیٹ میں مجھے بلا کر اس رات وہاں رکا ہی نہیں تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس کو شریف آدمی ہرگز نہیں کہوں گی، نہ ہی وہ اچھا انسان ہے، اپنی دشمنی پوری نکالتا ہے، وہ بھی بہت برے طریقے سے۔ ردا کی بات پر ہانیہ اور لائبہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یہاں مکس گیدرنگ نہیں تھی، جینٹس کا الگ روم میں بیٹھنے کا انتظام تھا جبکہ سائمہ کی دوستیں برابر والے روم میں بیٹھی تھیں۔ صرف یہاں وہ تینوں موجود تھی۔ ردا کے خاموش ہونے پر لائبہ بولی تھی، جو بھی تم دونوں کے ساتھ ہوا اچھا نہیں ہوا، بس اب اس ٹاپک کو کلوز کرو۔ اور ہانیہ، میرے خیال سے اب تمہیں اپنے شوہر کی طرف سے بدگمانی ختم کر لینی چاہیے کیونکہ وہ تم سے محبت بھی کرتا ہے۔ لائبہ ہانیہ سے کلوز تھی، اسی لیے سارے حالات سے واقف تھی۔ وہ ہانیہ کو مخلصانہ مشورہ دیتی ہوئی بولی تھی، ایسے مردوں کی محبت صرف بیڈ روم تک محدود ہوتی ہے، کوئی زیادہ خوبصورت لڑکی نظر آ جائے تو اس پر ان جیسوں کے رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ میں تمام عمر بھی اس کے ساتھ گزار دوں، میرا دل تب بھی صاف نہیں ہو سکتا اس شخص سے۔ ہانیہ لائبہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔
ردا کی حقیقت جاننے کے باوجود اس کے دل میں شیردل کے لیے کوئی خاص اچھی امیج قائم نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک ردا کو ہی اس نے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ایسا ہی مرد تھا جس کی نظر میں لڑکی کی اہمیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں تھی جسے یوز کر کے وہ پھینک دیا کرتا تھا۔ لیکن اس نے تم سے شادی کی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اب بدل چکا ہے۔ لائبہ نے ہانیہ کو سمجھانا چاہا تو ہانیہ نے بے دلی سے سر جھٹکا۔ تو کیوں نہ تم اپنے شوہر کا ٹیسٹ لے کر دیکھ لو کہ وہ شادی کے بعد بھی تم سے مخلص ہے یا وہی پرانی عادتیں اپنائی ہوئی ہیں اس نے۔ ردا کے مشورہ دینے پر وہ دونوں نہ سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھنے لگی۔ تب ردا ہانیہ کو دیکھتی ہوئی دوبارہ بولی تھی، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی خوبصورت سی امراہ یاد ہے تمہیں؟ وہی جو اپنی خوبصورتی کو کیش کروانا اچھی طرح جانتی تھی۔ ردا ہانیہ کو یاد دلاتی ہوئی بولی تھی، جس پر ہانیہ ایک دم چونکی۔ جو ردا اسے سمجھانا چاہ رہی تھی ہانیہ خود سمجھ گئی، جبھی اپنا موبائل اٹھاتی ہوئی بولی، امراہ کا نمبر دینا ذرا۔ سین چینج، خاموش کیوں ہو اتنی؟ ڈاکٹر عزیز کے گھر سے واپسی پر کار ڈرائیو کرتا ہوا شیردل ہانیہ سے پوچھنے لگا تو ہانیہ اپنے خیالات سے نکل کر اسے دیکھنے لگی۔ ہانیہ کے دیکھنے پر شیردل اسے اسمائل دیتا ہوا ڈرائیو کرنے لگا۔ ردا کو اس رات کیوں چھوڑ دیا تھا تم نے؟ خوبصورت تو وہ بھی کم نہیں تھی، کہیں کسی دوسری سے کوئی کمٹمنٹ تو نہیں کی ہوئی تھی اس رات تم نے؟ ہانیہ کے پوچھنے پر شیردل نے گاڑی کو بریک لگایا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ شیردل اس کی بات پر ناگوار تاثرات چہرے پر لیے ہانیہ کو دیکھتا ہوا بولا، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ شیردل ماتھے پر بل لاتا ہوا ہانیہ سے پوچھنے لگا۔ اب وہ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ جیسا تم نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا ہوا ہے وہی تو سمجھوں گی میں تمہیں۔ کیا تم ویسے مرد نہیں ہو جو عورت کو استعمال کی چیز سمجھتے ہیں؟ کیا وہ سب کچھ تم نے صرف میرے ساتھ ہی کیا تھا، مجھ سے پہلے کسی غیر عورت کو نہیں چھوا؟ ہانیہ بالکل نارمل لہجے میں شیردل سے پوچھنے لگی تو شیردل اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا اس سے بولا تھا، جب سے میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوئی ہے تب سے میں وہ شیردل نہیں رہا۔ تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے اور اب تمہیں اس بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ شیردل وہیں رکی ہوئی گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں ہاتھ جمائے ہانیہ سے بولا، اس لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے نہ جانے اسے کیا کرنا پڑتا۔ تم بدلو یا پھر ویسے ہی رہو، مجھے تمہاری ذات سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ کیا کرتے پھرو۔ ہانیہ سر جھٹکتی شیردل سے بولی، نہ جانے اس نے کون سا برا عمل کیا تھا جو اسے ایسا مرد ملا تھا۔ بے شک وہ شیردل پر یا کسی دوسرے پر یہ ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر اندر سے اسے اس بات کا ملال بہت زیادہ تھا کہ وہ اچھا انسان ڈیزرو کرتی تھی، جو دونوں بار ہی اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ اگر فرق نہیں پڑتا تو یہ غصہ، یہ اشتعال کیوں بھرا رہتا ہے تمہارے اندر میرے لیے؟ شیردل ہانیہ کے جواب میں اس سے پوچھنے لگا تو ہانیہ کے تاثرات ایک دم غصے سے بھر گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ شیردل کو کچھ بولتی، اچانک اس سے وامٹنگ کا احساس ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شیردل بھی اس کے پیچھے پانی کی بوتل لیے گاڑی سے اترا تھا۔ ہانیہ سائڈ پر کھڑی ہو کر ہونے والی وامٹنگ سے ہلکان ہو چکی تھی۔ شیردل نے ہانیہ کی کمر سہلاتے ہوئے اس کی جانب پانی کی بوتل بڑھائی تھی۔ ریلیکس، یہ پانی پی لو تھوڑا سا۔ پانی کی بوتل کے ساتھ اس نے ہانیہ کے آگے رومال بھی بڑھایا تھا تاکہ وہ اپنا چہرہ صاف کر لے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ دور ہٹ کر کھڑے ہو۔ ایک تو تم پہلے ہی عذاب بن کر میری زندگی میں مسلط ہو چکے ہو اور اوپر سے یہ بھی۔ معلوم نہیں اور کتنے عذاب مسلط ہوں گے اب میری زندگی میں تمہاری وجہ سے۔ ہانیہ شیردل کی اپنائیت بھرے لہجے پر اس کو جھڑکتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے شیردل کے ہاتھ سے نہ تو پانی کی بوتل لی تھی نہ ہی رومال۔ وہ اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی شیردل بولا، یہ عذاب نہیں ہے، ہم دونوں کا بچہ ہے۔ شیردل ہانیہ کے بیزار کن لہجے کو محسوس کرتا ہوا اسے باور کراتا ہوا بولا تو ہانیہ پلٹ کر شیردل کو دیکھنے لگی جو بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کا نہیں، صرف تمہارا۔ یہ میرے لیے صرف پاؤں کی جنزیر ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ وہ شیردل سے بولتی ہوئی گاڑی کی بونٹ پر بیٹھ گئی کیونکہ اس وقت اس کا کھلی فضا میں رہنے کا دل کر رہا تھا۔ یہ وہی سنسان روڈ تھا جہاں دوسری بار ان دونوں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ شیردل اس کی حالت کے پیش نظر اس کے خراب موڈ کو سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی رسانیت سے بولا تھا، تم مجھے پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہو مجھ سے۔ میں کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ مجھے اپنی محبت بھیک میں دے دو، مگر یہ ہماری اولاد ہے ہانیہ، پلیز اسے اس بات کی سزا مت دینا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ شیردل کے بولنے پر ہانیہ کو مزید غصہ چڑھنے لگا تھا۔ لیکچر بند کرو اپنا۔ ہانیہ شیردل کو جھڑکتی ہوئی بولی،
तभी इन लोगों की गाड़ी के पास एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से 4 बंदे बेवक्त बाहर आए थे, जिन्हें देखकर हानिया बिल्कुल सीधी होकर खड़ी हो गई थी। शेरदिल भी इन 4 आदमियों को गाड़ी से बाहर निकलता देखकर मोहतात हुआ। अकेली लड़की को देखकर तंग कर रहे हो इसको? इनमें से एक देव हैकल आदमी शेरदिल से बारोब लहजे में बोला, तो शेरदिल उंगली ऊंची करके इसको इशारे से बोला था, अपने काम से काम रखो, ये बीवी है मेरी। शेरदिल इन चारों को देखकर तनबी करता हुआ बोला, कोई सर्टिफिकेट है इस बात का, निकाहनामा या कोई सबूत कि ये तेरी बीवी है? स्याही की मानेद काला भारी भरकम आदमी शेरदिल की तरफ बढ़ता हुआ इससे पूछने लगा। हानिया इन लोगों की गुफ्तगू और हुलिये दोनों से ही सहम गई थी। वो आगे बढ़कर गाड़ी में बैठने लगी। इससे पहले शेरदिल इस भारी भरकम आदमी को कोई जवाब देता, तीसरे आदमी ने आगे बढ़कर हानिया का रास्ता रोक लिया, जिससे शेरदिल की तवज्जो हानिया की तरफ माइल हो गई। इस गाड़ी में नहीं जाने मन, हमारी गाड़ी में चलो, और तू शराफत से जाकर अपनी गाड़ी में इंतजार कर, थोड़ी देर में तेरी बीवी को फारिग करके भेज देंगे तेरे पास। आदमी ने शेरदिल से बोलते हुए हथियार भी निकाल लिया था, जिसे देखकर हानिया को सांप सूंघ गया था। अगर तुम में से किसी ने इसको छुआ भी तो मैं इसकी जान लेते हुए एक मर्तबा भी नहीं सोचूंगा। शेरदिल इन लोगों को बोलता हुआ इस आदमी की जानिब बढ़ा, जिसके हाथ में पिस्टल थी। सोच क्या रहा है, मार दे इसको गोली, निकल जाएगी इसकी सारी बहादुरी। देव हैकल आदमी अपने साथी से बोला, जिसके हाथ में पिस्टल थी, और शेरदिल भी इसी की तरफ बढ़ रहा था। इन लोगों को लगा था शेरदिल इसकी धमकी देने पर डर कर वहीं रुक जाएगा, मगर वैसे ही फिजा में एक गोली की आवाज गूंजी। हानिया फटी फटी आंखों से वहीं खड़ी सारा मंजर देखने लगी। सीन चेंज। तुम ठीक तो हो ना हानिया? शेरदिल साकत खड़ी हानिया को देखता हुआ बोला, जो अभी भी सुनसान सड़क को सख्ते की कैफियत में देख रही थी। हानिया? शेरदिल ने हानिया को होश में लाने के लिए इसका हाथ थाम कर दोबारा हानिया का नाम पुकारा, तो हानिया एकदम होश में आती शेरदिल को देखने लगी। शेरदिल? गायब दिमागी में इसने शेरदिल का नाम पुकारा था। न जाने इसे क्या हुआ था, वो शेरदिल के सीने में मुंह छुपाकर बुरी तरह से सिसक पड़ी थी। हानिया मेरी जान, क्या हुआ यार? वो लोग तो भाग गए हैं डर के मारे। शेरदिल हानिया के रोने पर इसकी कमर पर अपना बाजू हमायल करता हुआ इससे बोला था, जिससे इसके रोने में कमी नहीं आई थी। अगर इनकी पिस्टल में सच में कोई गोली होती तो वो तुम्हें मार देते, फिर वो लोग मेरे साथ। हानिया शेरदिल के सीने से लगी रोती हुई बोली, तो शेरदिल हानिया की बात पर इसे मजीद अपनी बाहों में भींच गया। अगर इनकी पिस्टल में सच में गोली होती और वो मुझे मार भी देते, तो मैं अपनी सांसें बंद होने से पहले इन लोगों को ख़त्म कर देता, मगर तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देता। तुम्हारी इज्जत तो तब भी मैंने बचाई थी जब तुम मेरे लिए नामहरम थी। अब कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि किसी गैर मर्द की बुरी निगाह तुम्हारे ऊपर पड़े? शेरदिल की बात पर हानिया इसके सीने से चेहरा उठाकर शेरदिल को देखने लगी, जैसे इसकी बात का यकीन करना चाह रही हो। शायद मेरी इस बात पर भी यकीन नहीं करोगी तुम। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर बोल रहा हूँ, तुम्हारी आबरू की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं आखिरी सांस तक करूँगा। शेरदिल की बात सुनकर हानिया को एक मर्तबा फिर रोना आ गया। शेरदिल अपने हाथ में मौजूद अपनी पिस्टल दोबारा छिपाता हुआ हानिया को गाड़ी में बैठाने लगा था। जब हानिया गाड़ी के नीचे उतरी थी, तब शेरदिल ने पानी की बोतल के साथ एहतियातन गाड़ी में मौजूद अपनी पिस्टल भी अपने पास छुपाकर रख ली थी, क्योंकि ये सुनसान जगह अक्सर ऐसे वाकयात के लिए मशहूर थी। जब इन चारों ने शेरदिल के हाथ में पिस्टल देखी, जिससे शेरदिल ने हवा में फायर किया था, तब वो चारों आदमी वहां से अपनी गाड़ी में भाग गए थे, क्योंकि इनके पास मौजूद पिस्टल खाली थी, जो इस वक्त वीरान सड़क पर पड़ी हुई थी। सीन चेंज। मिशी थोड़ी देर पहले शावर लेकर निकली थी, तभी इसको साथ वाले कमरे से जरिश और बाबा साईं की बातों की आवाज़ आने लगी। किसी मेहमान की आमद का सोचकर मिशी दुपट्टा लेती हुई कमरे से बाहर निकली, मगर दिलावर को देखकर इसके कदम वहीं थम गए। दिलावर मिल तो अपने बाबा साईं से रहा था, मगर इसकी निगाहें कमरे में आती हुई मिशी पर टिकी हुई थी। आंखों के इशारे से मिशी ने इसको सलाम किया और पलकें झुकाती हुई वो वापस अपने कमरे में चली गई। मिशी की इस अदा पर मबहूम सी मुस्कुराहट दिलावर के लबों पर आकर ठहर गई। रात के खाने के बाद फारिग होकर जब वो अपने कमरे में आया, तो मिशी पहले से ही कमरे में मौजूद थी। दिलावर कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ इसके पास आया। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह वो मिशी से इसका हाल चाल पूछने लगा। तुम अपने घर वालों के सामने मुझसे मेरा हाल पूछ चुके हो। मिशी दिलावर के सामने खड़ी होकर इसको याद दिलाने लगी, जिस पर दिलावर मुस्कुराया। मगर आपने मुझे मेरे घर वालों के सामने बताया ही नहीं। बात घुमा दी, तो मैंने सोचा मैं कमरे में आकर अकेले में आपसे आपका हाल पूछूंगा।
پھر بتائیں کیسی ہیں آپ؟ دلاور گہری نگاہوں سے مشی کا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہوا دوبارہ بولا۔ ایسی لگ رہی ہوں میں تمہیں؟ مشی پیچھے دیوار سے ٹیک لگاتی ہوئی الٹا دلاور سے پوچھنے لگی۔ دلاور چلتا ہوا مشی کے مزید قریب آیا، اس کا عکس اپنی نظروں میں سماتا ہوا نرم لہجے میں بولا تھا، ہمیشہ کی طرح حسین، دلکش، بہت خوبصورت۔ دل میں آئی بات وہ ہونٹوں سے بیاں کرتا ہوا بولا، ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر مشی کے دائیں گال کو ہلکا سا چھوا تو مشی کے پورے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ تیری نظر جھکے تو شام ڈھلے، جو اٹھے نظر تو صبح ڈھلے، تو ہنسے تو کلیاں کھل جائیں، تجھے دیکھ کر حور بھی شرمائیں۔ مشی کو دیکھ کر ایک بار پھر دلاور کے دل کے تار چھڑ گئے۔ دلاور کا یوں خاموش نظروں سے دیکھنا مشی کنفیوز ہونے لگی، تبھی اس سے پوچھنے لگی، جمعے کے دن آنے کا کہہ کر آئے کیوں نہیں تھے تم اس دن؟ مشی اس سے پرسوں نہ آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ دلاور اس کی اس ادا پر بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ بہکی بہکی نگاہوں سے بے خود سا ہو کر بولا تھا، جمعے کے دن کون سا آپ نے جمعے کا وعدہ کیا تھا؟ وہ کیا بول گیا تھا؟ اسے خود بھی اس بات کا احساس تب ہوا جب مشی نے زبردست قسم کا اسے گھور کر دیکھا تھا تو وہ بری طرح سے سٹ پٹا گیا۔ میرا مطلب ہے جمعے کے دن یہاں آ کر کون سا تیر مارنا تھا؟ آفس کے کام کی وجہ سے نکلنا نہیں ہو سکا۔ دلاور سنبھلتا ہوا بولا کہ مشی اس کی بات کا برا ہی نہ مان جائے، وہ اس کو گھور ہی ایسے رہی تھی۔ جتنے سیدھے تم دکھنے میں لگتے ہو نا، اتنے سیدھے ہو نہیں، تمہاری چچی بالکل ٹھیک گناہ کہہ رہی تھی تمہیں۔ مشی بولتی ہوئی وہاں سے ہٹی تو دلاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی میرا اتنی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے تو میں اڑ کر یہاں چلا آتا۔ دلاور کے بولنے پر مشی پلٹ کر آئی برو اچکاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ میرے سامنے زیادہ فلمی ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شرافت سے بیڈ پر آ جاؤ۔ بے ساختگی میں بولے گئے جملے پر دلاور حیرت سے منہ کھولے مشی کو دیکھنے لگا، جس پر اب کی بار سٹ پٹانے کی باری مشی کی تھی۔ میرا مطلب ہے بیڈ پر بیٹھو تو کمپٹیشن شروع کرتے ہیں جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ مشی ہڑبڑاتی ہوئی مگر دلاور کو آنکھ دکھا کر جتاتی ہوئی بولی تھی، آیا نہیں بلایا گیا ہوں۔ دلاور بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شروع کریں اب؟ مشی اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتی دلاور سے پوچھنے لگی، مگر مشی کے بولے گئے ادھورے جملے پر دلاور کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ مشی اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھتی ہوئی ماتھے پر بل لاتی دلاور سے پوچھنے لگی، آپ وہاں کھڑی رہیں گی تو کیسے شروع ہوگا؟ آپ کو بھی یہاں آنا پڑے گا بیڈ پر۔ دلاور کا بولا گیا معنی خیز جملہ وہ سمجھ نہیں پائی، اسی لیے بنا کوئی ریئیکٹ کیے ہوئے دلاور کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ذرا سا جھک کر اپنی اپنی کوہنی کو بیڈ پر ٹکا چکے تھے۔ دلاور نے اپنے سخت ہاتھ میں جیسے ہی مشی کا نازک سا ہاتھ پکڑا تو اس کے دل کے دوبارہ سے تار چھڑنے لگے۔ مشی کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور زور لگا رہی تھی، جبکہ دلاور مشی کا چہرہ دیکھتا ہوا صرف اپنا ہاتھ دوسری سمت گرنے سے روکے ہوئے تھا۔ او گاڈ دلاور، تم تو کافی اسٹرانگ ہو، مشی جیتنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہنستی ہوئی دلاور سے بولی، مگر یوں پہلی بار شیر دل کے بجائے کسی دوسرے کے ساتھ اسے پنجہ لڑانے میں مزہ آ رہا تھا۔ تو پھر کیوں اپنی ننھی سی جان کو ہلکان کر رہی ہیں؟ رہنے دیں یہ کمپٹیشن کا چکر، سوچ لیں اگر ہار گئیں تو آج لینے کے دینے نہ پڑ جائیں آپ کو۔ دلاور سنجیدگی سے بولتا ہوا مشی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ کبھی اس کے ساتھ اتنی بے تکلف بھی ہو سکتی تھی، دلاور نے خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پہلے تو دلاور نے سوچا وہ اس کی خوشی کے لیے جان بوجھ کر ہار جائے گا، کیونکہ وہ دلاور سے جیتنے کا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، مگر پھر دلاور کے دل میں کچھ اور ہی سمائی تھی۔ نو دلاور، نو پلیز، او شٹ! مشی دلاور سے ہارنے کے بعد افسوس سے دلاور کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دلاور آنے والی مسکراہٹ کو چھپائے بغیر مشی کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا تھا، تو پھر ہارنے والا جیتنے والے کی بات مانے گا۔ دلاور مشی کو یاد دلانے لگا، جس پر مشی خفا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تو تم نے مجھے اسی لیے ہرا دیا تاکہ تم مجھ سے اپنی بات منواؤ؟ دلاور تم سچ میں ذرا بھی اچھے نہیں ہو، بھائی مجھ سے کتنے آرام سے جان بوجھ کر ہار جاتے تھے۔ مشی خفا ہو کر اسے بولی تو دلاور اس کی بات پر بے ساختہ ہنسا تھا۔ وہ اسی لیے ہار جاتے تھے تاکہ آپ ان سے جو مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ دلاور مشی کو دیکھتا ہوا اسے بتانے لگا، اور اب جو تمہیں چاہیے وہ میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں، بتاؤ کتنا چاہیے تمہیں؟ مشی افسوس کرتی ہوئی دلاور سے پوچھنے لگی۔ وہ خود شیر دل سے جیت کر اچھی تگڑی رقم وصول کرتی تھی، آپ کتنا دے سکتی ہیں یہ بتائیں پہلے مجھے۔ دلاور ایک مرتبہ پھر گہری نظروں سے اس کے ہونٹوں کو دیکھنے کے بعد مکمل سراپے کو دیکھتا ہوا مشی سے پوچھنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مشی اس سے پیسوں کی بات کر رہی ہے،
مگر وہ خود مشی کو دیکھ کر انجانے میں اپنے ہی دل کی بات بولنے لگا۔ تمہیں سارے کا سارا ایک ساتھ بالکل نہیں دوں گی۔ مشی پریشان ہوتی دلاور سے بولی۔ اس کے پاس پیسہ ہی کتنا تھا جو رملہ نے اس کے بیگ میں رکھے تھے، اسے اپنے خرچے کے لیے بھی کچھ بچانا تھا۔ سارا کا سارا ایک ساتھ مل جاتا تو دلاور خوش نصیب نہ ہو جاتا، میں تھوڑے میں ہی کام چلا لوں گا۔ دلاور بیٹ کی پٹی سے ٹیک لگا کر مشی کے نرم گداز ہونٹوں کو نیم وا نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ تصورات میں وہ کہاں پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر 30,000 چھوڑ کر تم 20,000 میں کام چلا لو۔ مشی دلاور سے بولتی ہوئی بیڈ سے نیچے اترنے لگی تاکہ الماری میں رکھے گئے بیگ سے پیسے نکال کر دلاور کو دے دے، مگر مشی کی بات سن کر دلاور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ 20,000 روپے؟ آپ پیسوں کی بات کر رہی ہیں مجھ سے، اور میں آپ سے پیسے لوں گا مشی؟ اس سے پہلے مشی بیڈ سے نیچے اترتی دلاور مشی کا ہاتھ پکڑتا ہوا حیرت زدہ سا اس سے پوچھنے لگا، میں تو بھائی سے جیتنے پر پیسے ہی لیتی ہوں، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس دلاور جو میں تمہیں دے دوں؟ مشی جتانے والے انداز میں برا مناتی ہوئی اس سے بولی، ساتھ ہی اس نے دلاور کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا جو اس نے پکڑا ہوا تھا۔ جو مجھے آپ سے چاہیے اس کے لیے آپ کو بیڈ سے نیچے اترنے کی ضرورت نہیں۔ دلاور مشی کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کرتا ہوا اس سے بولا۔ دلاور کی نظروں کو اپنے چہرے پر دیکھ کر مشی کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ دلاور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دلاور کو اپنی جانب جھکتا ہوا دیکھ کر مشی پیچھے ہونے کے چکر میں بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ دلاور اس کے اوپر جھکا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آج آپ کے ہونٹوں کو چھونے کی گستاخی کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ دلاور مکمل طور پر مشی کے اوپر جھکا اپنا چہرہ مشی کے چہرے کے قریب لا کر مشی کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا اس سے اجازت مانگنے لگا۔ دلاور کو اپنے اوپر جھکے اور اس کی فرمائش سن کر مشی کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ 20,000 روپے اس سے بہتر آپشن ہے، اگر کم ہے تمہارے لیے تو تم پورے 50,000 روپے لے لو، ماما نے بیگ میں اتنے ہی رکھے تھے۔ مشی گھبراہٹ کے مارے آفر بڑھاتی ہوئی دلاور سے بولی۔ اس کی بے باک نظریں اپنے چہرے پر دیکھ کر دلاور کے سامنے وہ اچھی خاصی نروس ہو چکی تھی۔ جو میں نے آپ سے مانگا ہے وہ میرے لیے 50,000 سے بہت زیادہ ہے۔ آپ بتائیں، جو میری چاہ ہے مجھے وہ دینا پسند کریں گی آپ؟ سارا کا سارا تو میں بھی اس وقت نہیں مانگ رہا۔ دلاور اس کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو مشی نے بنا کچھ بولے ہی اپنی پلکیں جھکا لی۔ دلاور اپنی انگلی سے اس کی ٹھوڑی کو اونچا کرتا ہوا اس پر جھکا تھا، جس سے ان دونوں کی ہی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ نرمی سے پیچھے ہٹنے کے بعد مشی کا شرم سے سرخ پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر ایک مرتبہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ مشی کی سانسوں میں دلاور کی سانسوں کے ساتھ سگریٹ کی اسمیل بھی سرایت کر گئی تھی۔ وہ بالکل توقع نہیں کر رہی تھی دلاور اس کے ساتھ اتنی بے باکی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ دلاور کی یہ بے باکی اسے نہ تو ناگوار گزر رہی تھی، نہ ہی اسے دلاور پر غصہ آیا تھا کہ وہ دلاور کو پیچھے ہٹاتی۔ تگی سے دلاور نے مشی کو آزاد کیا۔ وہ اب بھی مشی پر مکمل جھکا ہوا اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مشی نے آہستہ سے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائی تو دلاور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ مشی دوبارہ اپنی آنکھیں بند کرنے والی تھی تبھی کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.